السلام علیکم دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے، آ کر کہنے لگی، یا نبی اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے اس گناہ کی اللہ کے بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ میرے دل میں اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ نے میرے اس گناہ کو معاف بھی کیا ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کو تم بہت بڑا سمجھ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا ہے، پھر زنا کے سبب ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ زمانے کے خوف سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، وہ مجھے لعن طعن کریں گے، مجھے علاقے سے نکال دیں گے۔ میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو جلال میں آ گئے، فرمانے لگے، اے بدبخت عورت، یہاں سے دفع ہو جا، اتنا بڑا گناہ کر کے آئی ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے میں تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، دفع ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں پر بھی تیری وجہ سے عذاب آ جائے۔ وہ عورت شکستہ ہارا ہوا دل لے کر جانے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، اے موسیٰ، آپ کا رب آپ سے سوال کرتا ہے، کیا آپ نے اس عورت سے بڑا بدبخت اور گناہگار بندہ نہیں دیکھا؟ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے، اے جبرائیل، کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں اس سے بڑا گناہگار اور بدبخت بھی ہو سکتا ہے جو پہلے زنا والا گناہ کرے اور بچہ پیدا ہونے پر اسے قتل کر دے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا باندھا ہوا فرض جان بوجھ کر چھوڑ دے، کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ جبل رضی اللہ عنہ کو 10 وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک وصیت یہ فرمائی، اے معاذ، کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ کرم سے بری ہے۔ وہ جہاں مرضی دھکے کھاتا پھرے، نہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ اس کے رسول کو۔ نمازی قیامت کے دن جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا، جس صف میں قارون کھڑا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا، جس صف میں ہامون کھڑا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا، جس صف میں دشمن اسلام کھڑا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا۔ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔